أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 8 أزواج 8 جوڑے ہیں. ان 8 جوڑوں سے کیا مراد ہے؟ کل ہم نے آئی شروع کی تھی، وقت ختم ہو گیا تھا. میں نے تھوڑی سی وضاحت کی تھی. عربی زبان میں جوڑے کے لیے عربی زبان میں زوج کا کیا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی کو آپ میں سے یاد ہو تو. سر ایک تو آپ نے بتایا تھا کہ زوج جو ہے میاں بیوی دونوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ایک فرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اونلی بیوی کے لیے بھی اور اونلی میاں کے لیے بھی، شوہر کے لیے بھی. اور اس کے ساتھ ایک اور جگہ پہ بھی زوج استعمال ہوتا ہے، وہ یعنی ایک قسم کے معنی میں قسم ایک قسم کے معنی میں. تو عربی زبان میں زوج کا لفظ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو جوڑے کے لیے، یعنی نر مادہ دونوں کے لیے مشترکہ طور پر ہم کہہ سکتے ہیں زوج، یعنی ایک جوڑا. تو اور شوہر اور بیوی کے لیے یا نر اور مادہ کے لیے الگ الگ بھی زوج استعمال ہوتا ہے. جس طرح شوہر کو بھی زوج کہہ دیتے ہیں اور بیوی کو بھی زوج یا زوجہ کہہ دیتے ہیں. تو اور نمبر 3 کہ زوج کا ایک معنی قسم، جیسے قرآن کریم میں ہے وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، کہ ہم نے اگایا اس میں من کل زوج بہیج، ہر خوشنما قسم کا پودا. تو وہاں زوج قسم کے معنی میں ہے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرة الحیاۃ الدنیا. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، یہاں ازواجا سے کیا مراد ہے؟ لوگوں کی اقسام، قسم کے لوگ مراد ہیں. آپ اپنی نظروں کو لمبا نہ کریں. سورہ طٰہٰ کی آیت ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، آپ اپنی نظروں کو لمبا نہ کریں إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، طرف اس کے جو ہم نے فائدہ دیا، ازواجا منہم، لوگوں میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو. اب یہاں ازواجا سے مراد مختلف قسم کے لوگ ہیں. تو زوج کا ایک معنی قسم، زوج کا ایک معنی نر اور مادہ ملا کر جوڑا، یعنی 2 افراد کو، اور زوج کا ایک معنی نر الگ، زوج ہے. تو یہاں جو ہے یہ کس معنی میں ہے؟ اس آیت پہ، جس آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں، نر اور مادہ کے لیے یہاں یعنی نر کے لیے الگ زوج استعمال ہو رہا ہے، مادہ کے لیے الگ زوج استعمال ہو رہا ہے. یہ 4 جوڑے ہیں اور 8 افراد ہیں. تو 8 افراد کو، ہر فرد کو الگ الگ زوج قرار دیا. تو یہ جوڑے 4 ہیں. کون سے 4 جوڑے ہیں؟ ایک بھیڑ کا، ایک بکری کا، اور ایک اونٹ کا، اور ایک گائے کا. ایک گائے کا، ایک بھیڑ کا نر مادہ، ایک بکری کا نر مادہ، ایک اونٹ کا نر مادہ، اور ایک گائے کا نر مادہ. تو یہ جوڑے 4 ہوئے. اور یعنی اگر آپ نر مادہ کو الگ الگ زوج شمار کریں تو اس اعتبار سے یہ 8 ہیں. تو یہاں 8 ازواج، 8 قسم کے جانور، 8 جانور. اصل میں اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہے. پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنی عظمت، اپنی شان بیان کر رہے تھے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، اور اللہ نے تم پر کیا کیا انعامات کیے ہیں. اللہ نے تمہیں خود پیدا کیا، اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا، اللہ نے تمہارے لیے پھل اور کھیتی وغیرہ اگائی. تو کیا یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور یہ کام کر سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. تو اپنا مائک اگر بند کر لیں تو اللہ کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. تو پھر جب ربوبیت میں اللہ اکیلا ہے تو پھر الوہیت میں بھی اللہ کو اکیلا ہونا چاہیے. اللہ نے صرف یہ پھل اور یہ کھیتیاں وغیرہ یہ نہیں اگائیں ہمارے لیے، بلکہ اللہ نے ہمارے لیے جانور بھی بنائے. ان جانوروں پر ہے اور ان جانوروں کو انسان کھاتا بھی ہے ضرورت کے مطابق، ان کا گوشت بھی استعمال کرتا ہے. تو یہ بھی اللہ نے ہم پر انعام کیا ہے. تو اللہ نے انعام کیا ہے یہ. تو یہ پھل اور کھیتیاں بھی، باغات، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں. اور یہ جانور جن پہ ہم سوار ہوتے ہیں یا جن کو ہم کھاتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں. تو اللہ نے ہمارے لیے جانوروں کو حلال کیا ہے. ان جانوروں سے ہم بار برداری کا کام بھی لیتے ہیں،
اور ان جانوروں کو کھایا بھی جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ نے ان پر سواری کرنا بھی جائز قرار دیا ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ نے ان کو کھانا بھی جائز قرار دیا ہے، وہ حلال ہے ہمارے لیے۔ وہ 8 قسم کے جانور ہیں۔ من الضأن اثنین، بھیڑ سے 2 نر اور مادہ، ومن المعز اثنین، اور بکروں سے 2 یعنی نر اور مادہ۔ قل اذکرین حرم ام الانثیین، کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذکرین، کیا دونوں نر، حرم، اللہ نے حرام کر دیے، ام الانثیین، یا دونوں مادہ؟ دونوں نر سے کیا مراد ہے؟ بھیڑ اور بکری کا نر، دونوں، یعنی بھیڑ کا نر اور بکری کا نر۔ اللہ نے دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے، یا دونوں مادہوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، بھیڑ کا مادہ اور بکری کا مادہ۔ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ جس پر دونوں مادہوں کے رحم مشتمل ہیں، دونوں مادہوں کے رحم مشتمل ہیں، ان کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جن پر دونوں مادہوں کے رحم مشتمل ہیں، مادہ یعنی بھیڑ کا مادہ اور بکری کا مادہ، ان کے جو پیٹ کے اندر جو، یعنی ان کے پیٹ کے اندر جو اولاد ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ تم کہتے ہو کہ جی فلاں جانور ہم نے، وہ فلاں بت کے نام ہم نے، فلاں درگاہ کے نام ہم نے وقف کر دیا ہے، نظر کر دیا ہے، اب نہ اس پہ سواری ہو سکتی ہے، اب نہ اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم کون ہو یہ حلال حرام کرنے والے؟ تم کون ہو؟ اللہ نے ایک چیز کو حلال کیا تم حرام کر دیتے ہو، اللہ نے ایک چیز کو حرام کیا تم حلال کر دیتے ہو، یہ تمہارے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ یہ حلال حرام کرنا تو اللہ کا حق ہے، الا لہ الخلق والامر ان الحکم الا للہ۔ یہ حلال اور حرام تو اللہ کریں گے۔ اگر اللہ کا یہ حق اللہ کے علاوہ کسی کو دیا جائے تو گویا یہ اللہ پر افتراء ہے، یہ اللہ کا حق کسی کو دے دیا ہے، یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تو ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے، اللہ نے دونوں ماداؤں کو حرام کیا ہے، اور ان ماداؤں کے پیٹوں میں جو کچھ ہوتا ہے، ان کے بچے وہ جب پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ نے کیا نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے کہ ماداؤں کو اللہ نے حرام کیا ہے کہ ان کی اولادوں کو اللہ نے حرام کیا؟ اللہ نے تو کسی کو بھی حرام نہیں کیا۔ یہ جن 8 جانوروں کی بات ہو رہی ہے، یہ تو سب جانور حلال ہیں نا۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، مجھے خبر دو علم کے ساتھ اگر تم سچے ہو۔ کتنی سیدھی سی بات ہے، یعنی دلیل کے ساتھ بات کرو۔ تم کہتے ہو کہ جی فلاں جانور فلاں درگاہ کے نام ہم نے وقف کر دیا، اب وہ حرام ہو گیا، سواری کرنا حرام ہو گیا، اس کو کھانا حرام ہو گیا، یا مردوں کے لیے کھانا حرام ہے، عورتوں کے لیے کھانا جائز ہے، یا مخصوص لوگوں کے لیے کھانا جائز ہے، باقی لوگوں کے لیے حرام ہے، یا جو اولاد پیدا ہوگی تو اگر وہ زندہ پیدا ہوگی تو مردوں کے لیے جائز ہے، اگر مردہ پیدا ہوگی تو مرد عورت دونوں کھا سکتے ہیں۔ یہ جو عجیب و غریب قسم کی تفصیلات تم نے بنا رکھی ہیں، تمہیں کس نے اتھارٹی دی؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے لیے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں ایسی چیزیں شامل کر دی ہیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی؟ یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کے اختیار کو تم اپنی مرضی سے کیسے چینج کر سکتے ہو؟ تم اپنے شریکوں کے پیچھے لگ کر کیسے چینج کر سکتے ہو؟ مجھے خبر دو علم کے ساتھ اگر تم سچے ہو۔ کوئی کسی کتاب سے، کوئی اللہ کی وحی، کوئی کسی نبی کا قول پیش کر دو، کوئی اللہ کی کتاب پیش کر دو کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور اونٹ میں سے بھی 2 یعنی نر اور مادہ، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گایوں میں سے بھی 2 یعنی نر اور مادہ۔ قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ، کہہ دیجئے کیا دونوں نر اللہ نے حرام کیے، أَمِ الْأُنثَيَيْنِ، یہ دونوں مادائیں اللہ نے حرام کی، یعنی دونوں نر سے مراد یعنی اونٹ کا نر اور بیل، اور یا دونوں مادائیں اللہ نے حرام کی یعنی اونٹنی اور گائے۔ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جس پر مشتمل ہیں دونوں ماداؤں کے رحم، یعنی یہ اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں جو کچھ ہے جو اسے پیدا ہوتا ہے وہ اللہ نے حرام کیا۔ اللہ نے دونوں نروں کو حرام کیا، اللہ نے دونوں ماداؤں کو حرام کیا، اللہ نے اولاد کو حرام کیا۔ اللہ نے تو کسی کو بھی حرام نہیں کیا، اللہ نے تو ان کو تمہارے لیے پاکیزہ بنا کر جائز قرار دیا ہے، تم ان کو حرام کر لیتے ہو اپنے خود ساختہ اصول بنا کر، یہ اللہ پر افتراء کرتے ہو، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جیسے میں نے پیچھے ذکر کیا، یہ قتل کے برابر، جس طرح اپنے اولاد کو قتل کرنا جرم ہے۔ شیطان نے ان کے لیے اس قسم کی چیزیں مزین کر دی، شیطان نے ان کے لیے شرک مزین کر دیا، یہ بھی اسی طرح کا شرک ہے۔
बहुत बड़ा जुर्म है। अम कुंतुम शुहदा इज़ वस्साकुमुल्लाहु बिहादा, क्या तुम हो गवाह जब वसीयत की थी तुम्हें अल्लाह ने इसकी। अगर तो तुम इसको अपने दीन की तरफ मंसूब करते हो, अगर तुम इसे दीन इब्राहिमी का हिस्सा शुमार करते हो, और वो मुशरिकीन इसको दीन इब्राहिमी का हिस्सा शुमार करते थे। हालांकि ये चीज़ें दीन इब्राहिमी में शामिल नहीं है। ये चीज़ें दीन इब्राहिमी में किसने शामिल की, किस बदबख्त ने शामिल की? अमर बिन लुहाई नाम का एक बदबख्त था, उसने जो है ये चीज़ें दीन इब्राहिमी का नाम लेकर दीन इब्राहिमी में शामिल कर दी। ये बिल्कुल ऐसी मिसाल है अमर बिन लुहाई की कि जिस तरह ईसाइयों के दीन में ईसाइयों का दीन भी दीन इस्लाम है। ईसाइयों के दीन में सेंट पॉल था, उसने बहुत सारी गलत चीज़ें शामिल कर दी। ईसाई तो हज़रत ईसा को अल्लाह का नबी मानते थे, अल्लाह का कलमा और अल्लाह की रूह मानते थे। तो सेंट पॉल ने, यहूदी था, उसने ईसाइयों के अंदर घुसकर ईसाइयत का बेस बदल कर उसने ईसाइयत के अंदर हज़रत ईसा अल्लाह हैं, अल्लाह के बेटे हैं, और ये उल्टे सीधे एतक़ादात दाखिल किए। जिस तरह मुसलमानों के अंदर अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी ने मुसलमान बनकर, मुसलमानों को धोखा देकर, मुसलमानों के अंदर ये शीयत और सुन्नियत के जो इख्तिलाफ है, और हज़रत अली वो माबूद हैं, और इमामों की मासूमियत, और ये उल्टे सीधे अक़ाइद दाखिल किए। इसी तरह दीन इब्राहिमी के अंदर ये चीज़ें, एक शख्स था अमर बिन लुहाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस मुबारक है कि मैंने अमर बिन लुहाई को देखा, जिसने सबसे पहले ये बहीरा, साहिबा, वसीला, हाम और इस किस्म की इस्तिलाहात घड़ी, और इनको उसने दीन इब्राहिमी के अंदर शामिल किया, और उसके बाद लोग उसको दीन इब्राहिमी का हिस्सा समझते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अमर बिन लुहाई को जहन्नम में देखा है कि वो जहन्नम में उसकी आंतें और उसका पेट का सारा गंद बाहर निकला हुआ है, और वो उसके इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगा रहा है, जैसे चक्की के इर्द गिर्द जो है वो गधा चक्कर लगाता है। वलियाज़ुबिल्लाह। तो अमर बिन लुहाई सबसे पहला शख्स था जिसने दीन इब्राहिमी में ये चीज़ें शामिल की थी दीन के नाम पर। तो अल्लाह फरमाते हैं कि क्या तुम गवाह हो जब अल्लाह ने तुम्हें इसकी वसीयत की थी, ये जो तुमने ये बहीरा, साहिबा, वसीला, हाम और ये मुख्तलिफ नाम ले लेकर, मुख्तलिफ औसाफ बयान कर करके तुमने कुछ जानवरों को अपने ऊपर हराम कर लिया है, कुछ उसूल ज़वाबित बनाकर, तो तुम बताओ कि अल्लाह ने तुम्हें इसकी वसीयत की है? अगर अल्लाह ने इसकी वसीयत की है तौरात में या इंजील में या पिछली किसी किताब में या किसी नबी की ज़बान पर, तो अगर अल्लाह ने इसकी वसीयत की है तो ज़रा बताओ कि तुम्हारे पास क्या दलील है उसकी, क्या तुम गवाह हो इसके? कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो लोगों ने खुद दाखिल कर दी बिदात। तो अल्लाह फरमाते हैं, फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहि कज़िबा, बस कौन ज़्यादा जालिम है उससे जो अल्लाह पे झूठ बांधे। ये सारा अल्लाह पे झूठ है, इफ्तरा अला अल्लाह है, दीन के अंदर इजाफे हैं, बिदात हैं, शिरकियात हैं। तो जो अल्लाह पे झूठ बांधे इस किस्म का, उससे बड़ा जालिम कौन होगा? लियुदिल्लन्नास बिगैर इल्म, ताकि वो गुमराह करे लोगों को बगैर इल्म के। तो ये जो बिदत शुरू करता है, अल्लाह पे झूठ बांधता है, तो उधर हकीकत खुद भी गुमराह होता है, लोगों को भी बगैर इल्म के गुमराह करता है। और लोग कितने बेवकूफ़ हैं, कितने जालिम हैं कि लोग जो हैं वो इन बातों में आ जाते हैं। और देखिए, अल्लाह माफ़ करे, ये चीज़ यहूदियत के अंदर यहूदियों ने उल्टी सीधी चीज़ें शामिल की, ईसाइयों ने अपने दीन के अंदर उल्टी सीधी चीज़ें शामिल की, मुशरिकीन मक्का ने दीन इब्राहिमी के अपने आप को वो हामिल कहते थे, उन्होंने उसके अंदर उल्टी सीधी चीज़ें शामिल की। अल्लाह उन पर नाराज़ हो रहे हैं कि इसकी क्या दलील है, इसकी क्या दलील है, इसकी क्या दलील है। ये बात कहाँ, किस किताब में है, किस नबी ने ये बात फरमाई है? ईतूनी बिकिताबिन मिन क़ब्लि हाज़ा औ असारतिन मिन इल्मिन इन कुंतुम सादिक़ीन, मेरे पास कोई किताब है तो वो ले आओ, कोई नकल शुदा कोई इल्म चला आ रहा है, किसी नबी की बात वो अगर चली आ रही है ऑथेंटिक ज़रिए से, सनद के साथ, तो वो पेश कर दो अगर तुम सच्चे हो तो। कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो तो अपनी दलील ले आओ। अब अगर यही काम अल्लाह कुरान और हदीस में इन कामों की शदीद मजम्मत कर रहे हैं, ईसाइयों पर, यहूदियों पर, मुशरिकीन मक्का पर, अब यही काम अगर उम्मत मुस्लिमा भी करेगी तो फिर क्या कहा जाए? क्या हमारे पास कुरान नहीं है? क्या हमारे पास हदीस नहीं है? हमारे दीन के अंदर बिदात, शिरकियात शामिल कर दी गई हैं। वो अब्दुल्ला बिन सबा ने आकर तशय्युअ को शामिल कर दिया, हज़रत अली के बारे में उल्टे सीधे अकायद, उनको अल्लाह ही बना दिया, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह से बढ़कर बना दिया। इमामों को मासूम बना दिया नबियों की तरह, बल्कि नबियों से बढ़कर बना दिया।
اماموں کی طرف کوئی بات منسوب کر دو، جھوٹی ہو صحیح ہو، بس وہ امام کی طرف منسوب ہے، بس اس سند کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس کہہ دو جی امام جعفر صادق نے فرمایا، کہہ دو جی سیدنا علی نے فرمایا، سند کی ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی جھوٹا سے جھوٹا شخص جو ہے کوئی چیز منسوب کر دے کسی امام کی طرف، بس امام کی طرف منسوب ہو گئی ہے. اب امام معصوم ہے، اب وہ بات چونکہ امام کی طرف منسوب ہے اب وہ صحیح ہے. سند کی بھئی نبی کی طرف ایک بات منسوب ہو اس کی سند کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں امام کی طرف کوئی بات منسوب ہو، منسوب کرنے والا پرلے درجے کا جھوٹا ہو، بس وہ امام کی طرف منسوب ہے کہ ہم تو اخباری ہیں، ہم تو بس امام کی طرف، بس ہماری سند میں امام ہونا چاہیے. امام آ گیا اب وہ جھوٹی سے جھوٹی سند بھی سچی ہو جائے گی. پھر سنیوں کے اندر کتنی بدعات اور کتنے خرافات داخل ہو گئے. یعنی سیدھی سی بات ہے کہ جو بھی عمل، اب ہمارے ہاں عرس منائے جاتے ہیں، ہمارے ہاں کل کیے جاتے ہیں کسی کی وفات پر، ہمارے ہاں ساتہ اور 10واں اور 40واں اور برسی اور عرس اور پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے. اسی کوئی دلیل کوئی قرآن میں، کوئی حدیث مبارکہ میں، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، کوئی صحابہ کرام نے کیا ہو، کوئی تابعین نے تبع تابعین نے کیا ہو، کوئی ہمارے ائمہ کرام جن کی طرف ہم اپنی نسبت کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو حنفی مالکی شافعی حنبلی کہلواتے ہیں، کیا ان ائمہ نے یہ بات فرمائی ہے؟ اگر فرمائی ہے تو اس کی دلیل. اگر ان ائمہ نے بھی کوئی بات، اکثر باتیں تو ائمہ نے بھی نہیں کہی ہوئی، اگر کوئی بات کسی امام کی طرف منسوب بھی ہے تو دلیل چاہیے. بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مان لینا تو اسے رب بنانا ہے. بڑے سے بڑا امام ہو جائے تو اس کی بات قرآن حدیث تو نہیں ہوگی نا. اگر اس کو حلال حرام کا اختیار دیں گے ذاتی تو اس کو رب بنا لیں گے اللہ کے علاوہ. یہی کام یہود و نصارہ نے کیا تھا. کتنا سیدھا دین ہے ہمارا، واضح دین ہے، اور دین کے اندر بدعات کا کتنا گھناؤنا تصور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے پاس کچھ لوگ لائے جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نشانیاں دیکھیں گے، ان پر وضو کی وجہ سے ان کے جو ہیں وہ کلیان چمک رہے ہوں گے، ان کا ماتھا، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں وغیرہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض کوثر پر فرمائیں گے کہ میرے ساتھی ان کو میرے پاس آنے دو، میرے پاس آنے دو، میں ان کو حوض کوثر سے پانی پلاؤں. تو فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا دین میں اضافے کر دیے. لا تدری ما احدثوا بعدک. اس سے پتہ لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا کہ آپ کے بعد کیا کیا ہوتا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن گواہی دیں گے اپنی امت کے بارے میں، اس چیز کی گواہی دیں گے جس کو آپ نے مشاہدہ کیا ہو خود، یا اس چیز کی گواہی دیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے تو آپ اس کے مطابق گواہی دیں گے. تو فرشتے کہیں گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا اضافے کر دیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ سحقا لمن غیر بعدی. دور کر دو، دھتکار دو ایسے لوگوں کو جنہوں نے میرے بعد دین میں اضافے کر دیے، جنہوں نے میرے بعد دین کو تبدیل کر دیا. فرمایا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. لیضل الناس بغیر علم. تاکہ وہ گمراہ کر دے لوگوں کو بغیر علم کے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے ظالم قوم کو. ایسے ظالم لوگوں کو اللہ بھی ہدایت نہیں دیتے جو ہدایت حاصل نہ کرنا چاہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم قرب قیامت اٹھا لیا جائے گا، علم کم ہو جائے گا، جہالت زیادہ ہو جائے گی. اور علم کیسے اٹھے گا قرب قیامت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں ہوگا کہ علماء کے دل سے علم کھینچ لیا جائے گا. ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے فرمایا ایسے نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دلوں سے علم کو کھینچ لیں، ایسے نہیں ہوگا. علم کیسے اٹھے گا؟ علماء اٹھ جائیں گے، جید علماء، نیک علماء جو نبیوں کے وارث ہیں، علماء حق، وہ اٹھ جائیں گے، وہ فوت ہو جائیں گے. اب ان کے بعد جو لوگ ان کے جانشین بنیں گے وہ عالم نہیں ہوں گے، وہ جاہل ہوں گے، انہوں نے اس طرح محنتیں نہیں کی ہوں گی، وہ علماء سو ہوں گے. اب لوگ ان سے سوال کریں گے، وہ خود گمراہ ہیں،
انہیں خود نہیں پتا، خود دلیل کا نہیں پتا، قرآن حدیث کا نہیں پتا، وہ لوگوں کو جواب دیں گے، لوگوں کو غلط جواب دیں گے، لوگوں کو غلط گائیڈ کریں گے، خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. ضلوا فاضلوا والعیاذ باللہ. تو یہ جو بدعات ہیں اور خرافات ہیں جن کو دین کے اندر خود شامل کر دیا جاتا ہے، اس سے بڑا اللہ کی کوئی سزا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے بدترین لوگ کون ہیں. اللہ فرماتے ہیں سورہ کہف کے اندر قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تمہیں خبر دیں ان لوگوں کے بارے میں جو بدترین اعمال والے ہیں. سب سے بدتر اعمال والے لوگ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی کوشش دنیا میں ضائع ہو گئی. انہوں نے جو اپنی طرف سے اچھے کام کرنے کی کوشش کی، اپنی طرف سے اچھے کام کیے، ان کی کوشش دنیا میں ضائع ہو گئی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ گمان کر رہے تھے وہ اچھا کام کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے تھے ہم اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ اچھا کام نہیں تھا، وہ تو بدعت تھی، وہ تو دین کے اندر اضافہ تھا، یا وہ اخلاص کے مطابق نہیں تھا. دیکھیے عمل کیسے برباد ہوتا ہے؟ دو وجہ سے عمل برباد ہوتا ہے. یا تو عمل برباد ہوتا ہے اگر وہ عمل اللہ کے لیے ہو ہی نہ، وہ غیر اللہ کے لیے ہو، ریاکاری ہو، ظاہراً عمل نیک ہو لیکن وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو ہی نہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عامل، حدیث مبارکہ میں ہے، حدیث قدسی ہے، من عامل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو بندہ ایسا عمل کرے کہ اس میں میرے ساتھ شریک بنائے کسی کو، مجھے راضی کرنے کے لیے وہ عمل نہ کرے، کسی دوسرے کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے، اللہ فرماتے ہیں ترکتہ وشرکہ، میں اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے اس شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. وہ تو شرک ہے، وہ تو اللہ کے لیے عمل ہے ہی نہیں، ریاکاری شرک ہوتی ہے، شرک اصغر. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن تم نے جن لوگوں کے لیے عمل کیا ہے جاؤ ان لوگوں سے اجر لے لو. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو اعمال کیے ہوں گے ہم ان اعمال کو اڑتی ہوئی گرد بنا دیں گے، اڑا دیں گے، کوئی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کیونکہ عمل اللہ کے لیے نہیں کیا ہوگا انہوں نے. اب یہ نیک عمل جو اللہ کے لیے نہیں، کتنا نیک عمل ہے، لیکن جب اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ اڑتی ہوئی گرد ہے، وہ وال ہے نیکی کی بجائے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، سراب ہے. یا تو عمل اس طرح ضائع ہوتا ہے، یا عمل کس طرح ضائع ہوتا ہے کہ وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو، چاہے اس میں خلوص بہت زیادہ ہو، بڑے جذبے سے انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرے، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو. یہ دو شرطیں ہیں عمل کی قبولیت کی. پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں اخلاص ہو، ایمان کے بعد عمل کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں کہ وہ خالص لوجہ اللہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو. کیا خیال ہے ایک بندہ فجر کی نماز کی 2 فرض رکھتے پڑھنے کی بجائے 4 یا 6 فرض رکھتے پڑھ لے، یہ کہہ کر کہ میں صبح بڑا تازہ دم ہوتا ہوں، صبح میرا بڑا دل کرتا ہے میں لمبی عبادت کروں اللہ تعالیٰ کی، اللہ نے صرف 2 رکھتے رکھی ہیں تو میں 4 یا 6 فرض رکھتے پڑھتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو کیا خیال ہے اس کا یہ عمل قابل قبول ہوگا اللہ کے ہاں؟ اس کا یہ عمل کبھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. اس کو اس کے اس عمل کا بدلہ اللہ کے ہاں نہیں ملے گا، بلکہ یہ عمل اس کے لیے وبال ہوگا، اجر کی بجائے اس کے لیے وبال کا باعث ہوگا. تو یہی بات یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ جو تم نیکی کے نام پر جانوروں کو بتوں کے نام اور درگاہوں کے نام وقف کر رہے ہو، اپنی طرف سے نیکی کر رہے ہو لیکن برباد کر رہے ہو اپنے عمل کو، اللہ پر افتراء کر رہے ہو، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہو، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت بھی نہیں دیتے. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ.
کہہ دیجئے نہیں میں پاتا اس میں جو مجھ پر وحی کیا گیا، محرمن حرام چیز، علی طاعم یطعمہ کھانے والے پر جس کو وہ کھائے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھ پر جو وحی کی گئی ہے قرآن و سنت، اس وحی میں کھانے والے پر جو وہ کھاتا ہے میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا، الا مگر سوائے ان چیزوں کے، کھانے والوں پر ان چیزوں کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں جو حرام ہیں؟ الا ان یکون میتۃ، الا یہ کہ وہ مردار ہو۔ یہی جانور جو اللہ نے جائز کیے ہیں اگر یہ مرے ہوئے ہوں تو یہ جائز نہیں ہوں گے، اگر خود ذبح کیا جائے تو جائز ہوں گے۔ ہاں مردار سے دو چیزیں مستثنا ہے، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔ او دم مسفوحا، یا پھر بہا ہوا خون ہو، وہ حرام ہے۔ خون جو بہا ہوا ہوتا ہے، بہتا ہوا خون، جمع ہوا نہیں، بہا ہوا خون جو بہتا ہے۔ دو چیزیں مستثنا ہے خون سے، ایک کلیجی اور ایک دلی۔ اور جب اس کو بہا ہوا خون کہا، بہا ہوا خون سے بھی ان کا استثناء ہو گیا کیونکہ وہ بہتا ہوا خون نہیں ہے۔ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به۔ کہہ دیجئے نہیں میں پاتا اس میں جو مجھ پر وحی کیا گیا حرام چیز، علی طاعم کھانے والے پر، یا طعمہ کہ وہ اسے کھائے، الا سوائے ان یکون میتتن سوائے چار چیزوں کے میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا کھانے والے پر کہ اس کو کھائے وحی میں۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ یا تو وہ مردار حرام ہے، او دم مسفوحا یا بہا ہوا خون حرام ہے۔ بتا چکا ہوں مردار سے دو چیزیں مستثنا ہیں، دو چیزیں مستثنا ہیں مردار سے، مچھلی اور ٹڈی۔ او دم مسفوحا یا بہا ہوا خون، خون سے دو چیزیں مستثنا ہیں، ایک کلیجی اور تیلی۔ او لحم خنزیر فإنه رجس، یا خنزیر کا گوشت وہ تو رجس ہے، وہ تو ناپاک ہے۔ او فسقا اہل لغیر اللہ بھی، یا وہ فسق چیز اہل لغیر اللہ بھی کہ نام بلند کیا گیا ہو اللہ کے علاوہ کا اس پر۔ اہل کا مطلب نام بلند کرنا، یا ایسی فسق چیز کہ جس پر غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو۔ اہل کا کیا مطلب ہوا؟ پکارا گیا یا بلند کرنا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ اہل ہے اور وہ کہتے ہیں حلال کیا گیا ہو اللہ کے علاوہ کے لیے، وہ حلال کرنے سے مراد ذبح کرنا مراد لیتے ہیں۔ ہم اردو میں کئی دفعہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے جانور کو حلال کرنے کی اصطلاح استعمال کر لیتے ہیں، یہ اردو کی اصطلاح ہے، حلال وحا سے جانور حلال کرنا۔ تو یہ وہ نہیں ہے اہل کہ جانور کو حلال کیا گیا ہو، یہ اہل ہے۔ اہل کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، بلند کرنا۔ یہ ہلال سے ہے۔ کس سے ہے؟ ہلال سے۔ ہلال کسے کہتے ہیں؟ چاند کو۔ چاند کو۔ تو چاند کا کیا تعلق ہے پکارنے سے یا بلند کرنے سے؟ اصل میں ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو، ہر چاند کو نہیں کہتے۔ چاند کو قمر کہتے ہیں، 14ویں کے چاند کو بدر کہتے ہیں، پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں۔ تو ہلال کا اور پکارنے کا اور بلند کرنے کا کیا تعلق ہوا آپس میں؟ اس لیے کیونکہ جب پہلی رات کا چاند دیکھا جاتا ہے، نیا مہینہ چڑھتا ہے، خاص طور پر رمضان کا، عید کا، تو لوگ خوش ہوتے ہیں، لوگ آوازیں بلند کرتے ہیں کہ جی نیا مہینہ چڑھ گیا ہے۔ تو یہ ہلال کے موقع پر ہوتا ہے، پہلی رات کے چاند کے موقع پر۔ تو حل کا مطلب آواز بلند کرنا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے ہر بچہ چیخ مارتا ہے، تو اسے بھی عربی میں استحلال کہتے ہیں۔ اذا استحل المولود ودرس، حدیث مبارک ہے، جب بچہ چیخ مارے پیدا ہونے کے بعد تب وہ وارث ہوگا، ورنہ وارث نہیں ہوگا اگر وہ بچہ فوت ہو جائے، فوت شدہ پیدا ہو، چیخ مارے بغیر اگر وہ فوت پیدا ہو تو وہ وارث نہیں ہوگا۔ تو یہ اہل اس سے ہے، نام بلند کرنے سے۔ تو
کہہ دیجئے جو مجھ پر وحی کی گئی ہے اس میں کھانے والے پر کہ وہ اس کو کھائے، میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا سوائے 4 چیزوں کے، مردار کے، سوائے مردار کے، سوائے خون بہے ہوئے خون کے، سوائے خنزیر کے گوشت کے کہ وہ نجس ہے، یا وہ ایسی فسق چیز جس پر نام بلند کیا جائے اللہ کے علاوہ کا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے تو وہ حرام ہے۔ اور پیچھے ہم وضاحت سے پڑھ چکے ہیں کہ اس سے مراد غیر اللہ کا نام لینا ہے۔ اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے بھول کر تو اس کو بسم اللہ پڑھ کے کھا لینا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ جان بوجھ کر بھی اللہ کا نام بھول جائے، اللہ کا نام نہ لے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی ناجائز ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے۔ بہرحال اگر غیر اللہ کا نام لیا جائے، یہاں اوہیہ سے مراد وہی غیر مطلوع اور مطلوع دونوں ہوں گی؟ جی دونوں مراد ہیں، میں بھی وضاحت کرتا ہوں کیا مراد۔ تو اس میں جو پرندے ہیں وہ میں ذکر عرض نہیں کر ہوئے؟ رہا ہوں، ابھی عرض کر رہا ہوں، بڑی چیزیں اس میں ذکر نہیں ہوئی، تو ابھی میں عرض کر رہا ہوں۔ تو 4 چیزیں حلال ہیں، باقی سب چیز حرام ہے، باقی سب چیزیں حلال ہیں۔ مردار حرام ہے، بہا ہوا خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے کہ وہ نجس ہے، یا وہ فسق چیز جس پر غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے، تو یہ 4 چیزیں حرام ہیں۔ باقی میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا کھانے والے پر۔ تو کیا میں نے اب یہی سوال کرنا تھا آپ سے کہ کیا باقی چیزیں جو ہیں وہ باقی سب چیزیں حلال ہیں، صرف کھانے پینے کی یہ 4 چیزیں ہی حرام ہیں؟ نہیں، اب تو اور بھی بڑی چیزیں حرام ہیں۔ مثال کے طور پر درندے حرام ہیں، ان کا یہاں ذکر نہیں ہے، کتا، بلی وغیرہ، شیر، چیتا وغیرہ، بھیڑیا اور اس قسم کی چیزیں۔ اسی طرح وہ جانور، وہ پرندے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں، ذی مخلب، وہ سب حرام ہے، گدھا حرام ہے۔ تو یہاں صرف 4 چیزوں کا ذکر ہے، اصل میں یہ شروع دور کی آیت ہے، مکی دور کی۔ یہاں اصل مقصود یہ نہیں ہے کہ بس یہ 4 چیزیں حرام ہیں باقی چیزیں حلال ہیں، اصل فوکس اس پہ نہیں ہے، یہاں سیاق و سباق کانٹیکسٹ کچھ اور ہے، اور یہ شروع دور کی آیت ہے، اس میں ابھی تفصیلی احکامات نہیں اترے تھے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے مکی دور میں تفصیلی احکامات تو اترے ہی نہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کے احکامات بھی مدنی دور میں اترے ہیں، یا مکی دور کے آخر میں معراج کے موقع پر نماز کی تفصیلی احکامات اترے ہیں، زکوٰۃ اور روزہ وغیرہ یہ تو مدنی دور میں 2 ہجری میں زکوٰۃ، روزہ وغیرہ فرض ہوئے ہیں۔ تو یہ مکی دور کی صورت ہے، سورہ نام شروع دور کی صورت ہے۔ تو مکی دور میں تو یعنی تفصیلی احکامات کا مسئلہ ہی نہیں ہے، کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے، یہ تفصیلی احکام کا دور نہیں ہے۔ مکی دور میں تو زیادہ عقائد کی بحث ہے، شبہات جو عقیدے پر ہیں تو ان شبہات کا جواب ہے، عقائد کی بحث ہے۔ تو اس وقت جو موٹے موٹے احکامات تھے، تفصیلی احکامات تو تھے ہی نہیں، تو موٹے موٹے احکامات میں یہی 4 چیزیں حرام تھی، باقی چیزیں حرام ہی نہیں ہوئی تھی، وہ پھر باقی بعد میں حرام ہوئی ہیں جیسے میں نے ذکر کیا۔ تو یہاں اصل فوکس یہ نہیں ہے کہ بس 4 چیزیں حرام ہیں باقی سب چیزیں حلال ہیں، اللہ تعالیٰ حلال اور حرام کی پوری فہرست گنوا رہے ہیں، اصل موضوع یہاں نہیں ہے۔ یہاں اصل موضوع کیا ہے؟ جو سیاق و سباق آپ دیکھیں، جو 1-2 رکوع سے سیاق و سباق چل رہا ہے، بلکہ اس پارے کے شروع سے، اس کے تناظر میں اگر آپ اس آیت کو سمجھیں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ جی کیا مفہوم ہوگا اس آیت کا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ جو ان لوگوں نے حرام کی ہوئی تھی اپنی طرف سے، ہاں ان کی ریجیکشن ہے اس میں کہ بالکل صحیح ہے، بالکل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ اصل میں مقصود یہاں حلال حرام کی تفصیل بیان کرنا مقصود نہیں ہے، یہ موضوع ہی نہیں ہے مکی صورتوں کا، یہ تو مدنی صورتوں کا موضوع ہے۔ مدنی صورتوں میں تفصیلات میں نے ذکر کیا، باقی تفصیلات کھانا پینا تو چھوڑیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، شراب وغیرہ فلاں چیزیں، یہ تو مدنی دور میں جا کے ساری تفصیلات واضح ہوئی ہیں۔ نماز تک، وہ بھی مکی دور کے آخر میں معراج کے موقع پر نماز باقاعدہ تفصیلات کے ساتھ فرض ہوئی ہے۔ اس سے پہلے موٹی موٹی نماز جو پہلے سے چلی آ رہی تھی، صبح شام رات کی نماز، وہی بس پڑھنی ہوتی تھی۔ جو تفصیلات ہے 5 نمازیں، یہ معراج کے موقع پر، اور معراج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہجرت سے پہلے 1 سال پہلے، یا ہجرت سے 3 سال پہلے 10 ہجری میں 10 نبوی میں جو ہے وہ معراج ہوا ہے۔ باقاعدہ ڈیٹ، مہینہ، تاریخ تو کنفرم نہیں ہے، سال بھی کنفرم نہیں ہے، زیادہ موٹی موٹی باتیں ہیں علماء کی، تو یہ تفصیلات کا موقع ہی نہیں ہے۔ تو
تو یہاں اصل مقصود حلال حرام کی پوری فہرست بیان کرنا مقصود نہیں ہے. یہاں اصل میں مقصود یہ ہے کہ تم نے جو ان جانوروں کو حرام کیا ہوا ہے اپنے اوپر، یہ اونٹوں کو اور گایوں کو اور بھیڑوں کو اور بکریوں کو، یہ تو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے تھے، یہ تو حلال جانور ہیں بہیمۃ الانعام، تو تم نے ان میں جو تقسیم کر دی ہے کہ جی فلاں جانور فلاں بت کے نام فلاں درگاہ کے نام ہم نے وقف کر دیا، نظر کر دیا، اب وہ حرام ہو گیا. تو اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تو ان چیزوں کو حرام نہیں پاتا جو مجھ پر وحی کی گئی ہے. مجھ پر جو وحی کی گئی ہے اب تک، اس میں تو میں یہ ان اونٹ اور یہ گایوں کو اور بکریوں کو اور بھیڑوں کو، ان میں سے مخصوص کو، جن تفصیلات کے تحت مشرکین ان کو حرام کرتے تھے، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام وغیرہ کے تناظر میں جو تفصیلات ہم نے پیچھے پڑھی، ان تفصیلات کے تناظر میں تو ان چیزوں کو حرام نہیں پاتا. مجھ پر تو مردار حرام کیا گیا، یہ جانور مردہ ہوں تو حرام ہوتے ہیں، بہا ہوا خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہے، یہ جانور تو حرام نہیں ہے، تم ان کو کیوں حرام کر لیتے ہو؟ مردوں کے لیے جائز ہے، عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، یہ ہو تو یہ ہے، یہ ہو تو یہ ہے، یہ فلاں بت کے نام وقف ہے، تو یہ ساری تفصیلات، یہ فلاں جانور پر سواری نہیں ہو سکتی، یہ اللہ نے تو حرام نہیں کیا، تم نے کہاں سے اپنی طرف سے چیزیں حرام کر لی، یہ مقصود ہے. اللہ تعالی اعلم. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پس جو مجبور کر دیا جائے، نہ وہ حد سے بڑھنے، نہ وہ سرکشی کرنے والا ہو، نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو، فإن ربک غفور الرحیم، پس بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. یعنی یہ 4 چیزیں حرام ہیں، اور یہ 4 چیزیں بھی یہ عام حالات میں حرام ہیں. مجبوری آ جائے، کوئی بندہ مجبور ہو جائے، مجبوری سے مراد جان کی مجبوری، اتنا مجبور ہو جائے کہ مرنے کا خدشہ ہو، اتنی زیادہ بھوک، اتنی زیادہ پیاس ہو، لیکن 2 شرطیں ہیں مزید، نہ وہ سرکشی کرنے والا ہو، بغاوت کرنے والا نہ ہو، باغن بغاوت سے ہے، بغاوت کرنے والا نہ ہو، ولا عادن اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو. یہ 2 شرطیں ہیں. مجبوری کی حالت میں بھی یہ چیزیں جائز ہو جائیں گی ان 2 شرطوں کے ساتھ. جو مجبور ہو جائے، بغاوت کرنے والا نہ ہو، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، پس تو بے شک آپ کا رب معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اگر ایک بندہ ان 2 شرطوں کے ساتھ مجبوری کی حالت میں ان چیزوں میں سے کوئی چیز استعمال کر لے تو آپ کا رب اسے معاف کر دے گا، آپ کا رب اس پر رحم کرے گا، اسے معاف کر دے گا. یہ جرم اس کا لکھا نہیں جائے گا کہ اس نے ان حرام چیزوں کو استعمال کیا ہے. کیا مراد ہے ان 2 شرطوں سے؟ کون بتائے گا آپ نے؟ بغاوت کرنے والا نہ ہو، حد سے بڑھنے والا نہ ہو. باغن بغاوت سے ہے، عادن یہ متعدی زیادتی سے ہے، حد سے بڑھنا. جی یعنی اگر اس کو مجبوری میں کھانا پڑ جائے تو وہ ایک اتنی حد تک ہی کھائے جس سے اس کی گزارا ہو سکے، وہ بہت زیادہ نہ کھائے اس کو ایکسس میں. یعنی اگر اسے شدید پیاس لگی ہے، پیاس سے مر رہا ہے، تو وہ پھر ایک گھونٹی پیے. اگر اسے شراب ملتی ہے یا اسے اگر کوئی خون مل جاتا ہے یا کوئی نجس چیز ایسی کہ پیشاب ہی اس کو اللہ معاف کرے پینا پڑ جاتا ہے، صرف اپنے آپ کو مرنے سے بچانے کے لیے، تو وہ حد سے بڑھنے، تو یہ ولا عادن کا مطلب ہے حد سے بڑھنے والا نہ ہو. جتنی ضرورت ہے، اگر اسے مردار گوشت کھانا پڑتا ہے، بھوک سے مر رہا ہے، تو ایک لقمہ کھائے، اتنا کھائے کہ بس اس کا گزارا سہارا ہو جائے، بس پیٹ بھر کے نہ کھائے. اب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ شدید پیاس لگی ہے تو وہ اور مر رہا ہے، تو شراب اس کے سامنے آتی ہے، وہ کہتا ہے چلو میں گھٹا اب دیکھوں کہ لوگ شراب پیتے ہیں، شراب کے اندر کیا چیز ہے میں دیکھوں. نہیں، اب وہ اس نے چسکے لگا کر شراب کو نہیں پینا، اس نے وہ اتنا پینا جس سے بس اس کی پیاس ایک دفعہ مٹ جائے، ایک دفعہ وہ حد سے نہ بڑھے. یہ ولا عادن کا معنی ہے. غیر باغن کا معنی کیا ہے؟ بغاوت کرنے والا نہ ہو. یعنی اللہ نے اس کو مطلب اس چیز کا حکم دے دیا ہے کہ وہ جان بچانے کے لیے اتنا کر سکے، لیکن اصل میں یہ اس کے لیے حرام ہی ہے، مطلب وہ باغی نہ ہو جائے ان چیزوں سے. جی، یعنی بغاوت سے مراد ہے کہ دیکھیے ایک شخص ہوتا ہے باغی اللہ کا باغی کون ہے؟ جو اللہ کے حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا. اگر ایک شخص کو اللہ کے حلال حرام کی پرواہ نہیں ہے، یعنی اگر ایک شخص عام حالت میں مردار کھا لیتا ہے، ایک شخص عام حالت میں، جس میں یہودی آج عیسائی حضرات جو ہیں وہ پگ خنزیر کا گوشت کھا لیتے ہیں، تو ایک بندے کو اس کو حلال حرام کی پرواہ نہیں ہے، وہ بغاوت کرنے والا ہے، تو اگر وہ عام حالت میں خنزیر کا گوشت کھا لیتا ہے، اگر وہ مجبور ہو، مر رہا ہو، اگر وہ مرتے وقت اس کے سامنے خنزیر کا گوشت آ جائے اور وہ خنزیر کا گوشت کھا لے تو پھر بھی اس کے حق میں گناہ لکھا جائے گا، چاہے وہ مرتے وقت. ایک بندہ
شراب پیتا ہے عام حالت میں، اگر وہ پیاس سے مر رہا ہے اور اس کے سامنے شراب آ جاتی ہے، وہ اگر مرتے وقت شراب کا ایک گھونٹ پیتا ہے اور جو ہے وہ مرنے سے بچنے کے لیے، تو اس وقت بھی وہ شراب کا جو گھونٹ پیے گا تو وہ شراب کا گھونٹ پی کر وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ یہ باغی ہے اللہ کا. یہ اس نے شراب کو یعنی حرام نہیں سمجھتا کہ وہ اس وقت مجبوری کی حالت میں پی رہا ہے، وہ تو باغی ہے اللہ کا، وہ تو اللہ کے حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا. تو باغی کا مطلب وہ اللہ کا باغی نہ ہو. یعنی اگر ایک بندہ عام حالت میں اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچتا تو اس کے لیے یہ جو رخصت وغیرہ کے بعض رخصتیں اللہ نے دی ہیں اس کے لیے رخصتیں نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کے گناہ کا سفر کر رہا ہے، وہ نیکی کا سفر نہیں کر رہا، تو کیا گناہ کے سفر میں نماز قصر کرے گا؟ گناہ کے سفر میں نماز قصر نہیں ہوتی، یہ بغاوت ہے. باغی لوگوں کے لیے اللہ کی رخصتیں نہیں ہوتی. یہ اللہ کی رخصتیں ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو اللہ کے باغی نہ ہوں. اللہ کا باغی کون ہے؟ جو اللہ کے حلال حرام کی پرواہ نہ کرے. تو اگر ایک شخص اللہ کا باغی ہے تو وہ عام حالت میں مردار کھائے یا شراب پیے یا خنزیر کا گوشت کھائے یا وہ مرتے ہوئے یہ کام کرے، دونوں حالتوں میں گناہ گار ہے، اسے اللہ معاف نہیں کریں گے اگر باغی ہے تو. نمبر 2، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، یعنی ضرورت کے تحت جتنا اس نے پینا ہے اتنا پیے، اس سے زیادہ نہ کھائے نہ پیے. چلیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.